بڑی بے چینیوں میں یہ قرار ہے، بڑی بے چینیوں میں یہ قرار ہے، ذکر حضور کا گویا بہار ہے، ذکر حضور کا، ذکر حضور کا، ذکر حضور کا، ذکر حضور کا، ذکر حضور کا گویا بہار ہے، بڑی بے چینیوں میں یہ قرار ہے، کرم جو کر دیا جب سما بندھا، 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 جسے بھی دیکھو وہی اشک بار ہے، جسے بھی دیکھو وہی، جسے بھی دیکھو وہی، جسے بھی دیکھو وہی، جسے بھی دیکھو وہی، جسے بھی دیکھو وہی اشک بار ہے، بڑی بے چینیوں میں یہ قرار ہے، بڑی بے چینیوں میں یہ قرار ہے، ذکر حضور کا گویا بہار ہے، ذکر حضور کا، ذکر حضور کا، ذکر حضور کا، ذکر حضور کا، ذکر حضور کا گویا بہار ہے۔ جب بندہ ہونے کے ناطے میرے پاؤں پھسل ہی جاتے ہیں، تیری غفاری میری بخشش میں لمحانہ دیر لگاتی ہے، یہ راز مجھے سمجھاتی ہے میرا تجھ سے کیسا ناتا ہے، تب بھی تیری تھی نہ ہوگی تب بھی تیری ہوں، ان دونوں بیچ میرے مولا تیری عظمت مجھے نبھاتی ہے، یہ راز مجھے سمجھاتی ہے میرا تجھ سے کیسا ناتا ہے، جو کبھی نہ ٹوٹنے پائے گا، میرا تجھ سے ایسا ناتا ہے، اور ہر شے جہاں کی آنکھ کو لگتی حسین ہے، جب سے نظر نے دیکھ لیا ہے تیرا جمال۔ اصل میں بات یہ ہوتی ہے کہ ہر بندہ ہی آئینہ ہوتا ہے، جیسا سورج اس میں چمکے گا اس کو ویسا ہی عکس آئے گا، اندر نور ہو تو باہر اندھیرا نہیں ہوتا، اندر حضور ہو تو باہر بدسورتی نہیں ہوتی، ہر شے جہاں کی آنکھ کو لگتی حسین ہے، جب سے نظر نے دیکھ لیا ہے تیرا جمال، میں خاک ہو کے چومتی ہوں تیرے قدم کو، اس کے سوا نہیں میری ہستی میں کچھ کمال، رکھتے ہو تم نگاہ تو کٹتے ہیں راستے، ایک سانس بھی تمہارے سوا ہے ہمیں محال، دیکھو اللہ نے جب موسیٰ سے پوچھا نا کہ اے موسیٰ تیل کا معاملی یمین کا کیا ہے تیرے یہ دائیں ہاتھ میں، تو موسیٰ نے یہ نہیں کہا کہ لاٹھی ہے، موسیٰ نے کہا کہ میری لاٹھی ہے، اس کے ساتھ میں پتے جاڑتا ہوں، اس کے ساتھ میں بکریاں ہانکتا ہوں، اس پہ ٹیک لگا کے میں سو جاتا ہوں، اور اس کے ساتھ میں اونچے اونچے درختوں سے بکریوں کے لیے پتے بھی اتار لاتا ہوں۔ تو اللہ نے کیا پوچھا تھا
کیا ہے تیرے ہاتھ میں؟ اس کا کیا جواب بنتا تھا؟ لاٹھی۔ اتنی باتیں کیوں کی انہوں نے؟ کیونکہ سامنے والا ایسا ہو نا جس سے بات کرنے کو جی چاہتا ہو تو بندہ باتوں کے بہانے ڈھونڈتا ہے۔ اسے پھر شوق میں پوچھی ہیں ہزاروں باتیں، میں تیرا حسن تیرے حسن بیاں تک دیکھوں۔ آپ سورہ مزمل کو پڑھو نا کبھی، اللہ تعالیٰ اللہ ہو کے محبوب سے کیا کہتا ہے؟ قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا رات کا جاگنا، آپ کی خوشیاں جاگیں، آدھی رات جاگیں، اچھا اس پہ تھوڑی کام کر لیں اور زندگی اچھا نہیں جاگنے، آپ کو زیادہ جاگنے سے خوشی ہوتی ہے، آپ زیادہ تو جاگیں، تھوڑا سا بڑھا دیں۔ وہ دیکھیں وہ اللہ جو حکم صادر کرتا ہے، وہ اللہ جب محبوب سے خطاب کرتا ہے تو آپ اس کی گفتگو کا انداز دیکھیں کیا ہے۔ آپشن دے رہا ہے اپنے محبوب کو، اور آپشن بھی یوں دے رہا ہے کہ محبوب ہمیں کچھ مسئلہ نہیں ہے، آپ پوری رات سوئیں گی تو آپ محبوب ہیں۔ دیکھیں نا شب معراج نبی کریم کیوں مصلی پہ نہیں تھے؟ کیوں جبرائیل بستر سے لے کے گئے؟ کہ مصلی پہ ہوتے تو ساری دنیا کی کتابوں میں لکھا جاتا کہ دعا کر رہے تھے کہ اللہ معراج میں بلا لیا، اللہ نے بلا لیا۔ سو رہے تھے، آپ کتابوں میں لکھا محبوب تو سو رہے تھے، اللہ نے جبرائیل بھیج کے بلایا۔ شانیں ہیں یہ جو اللہ نے خود اپنے محبوب کو عطا فرمایا۔ اب ہمیں اور آپ کو حکم ہے کہ اللہ کا ذکر اتنا کریں کہ لوگ آپ کو دیوانہ کہنے لگیں، اور محبوب سے اللہ کہہ رہا ہے محبوب جاگنے میں آپ کی خوشی ہے، آدھی رات جاگیں، اچھا چلے اس پہ تھوڑا سا بڑھا لیں، اچھا اس سے تھوڑا سا کم کر لیں۔ اور یہ اظہار محبت ہے کہ بات ایک ہی ہے لیکن محبوب سے کلام فرما رہا ہے تو ایک ہی بات کو 4 سٹیپس میں الگ الگ طریقے سے بیان فرما رہا ہے۔ سبحان اوزد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ اوزد لئیے یا اس پر تھوڑا سا بڑھا لیں، یعنی آدھی رات سے کچھ کم کر لیں یا پھر نصف کر لیں یا پھر اس سے بھی تھوڑا بڑھا لیں۔ اچھا محبوب رات کو جب جاگے نا تو باتیں میرے ساتھ ہی کریں، ورتل القرآن ترتیلا۔ محبوب بات تو ہماری ہے لیکن سننا آپ کے منہ سے اچھی لگتی ہے۔ لیکن یقول هو اللہ احد کیا ہے؟ اعلان ہے اللہ کی طرف سے کہ اللہ واحد ہے، تو اللہ وہ احد بھی ہوتا تو جملہ پورا تھا نا۔ کہا محبوب بات تو میری ہے مگر سنوں گا تیرے منہ سے۔ ساری جہان کہتا ہے مگر محبوب میں نے نہیں سنا، تو کہہ دے کہ اللہ احد ہے، قل هو اللہ احد۔ محبوب آپ کہیے کہ اللہ ایک ہے، واحد ہے، احد ہے، اس کے سوا نہیں ہے کوئی اور۔ تو یہ شان آپ کو یہاں بھی نظر آتا ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے محبوب سے فرماتا ہے کہ میرے محبوب ایسے کر لیں، ایسے کر لیں، ایسے کر لیں۔ اچھا جب رات کو جاگے نا ورتل القرآن ترتیلا تو آپ قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھیے۔ اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا۔ اب اس کا ترجمہ لوگ یہ کرتے ہیں کہ ان قریب ہم آپ کے کندھوں پر نبوت کا بوجھ ڈالیں گے۔ نبی پیدائشی نبی ہوتا ہے، جیسے 100 کا نوٹ ہوتا ہے نا وہ بنتا ہی 100 کا ہے، یہ آپ کے لیے مثالن ہے، اس کا اس سے نسبت کوئی نہیں۔ جو 100 کا نوٹ ہوتا ہے وہ ٹیکساس سے ڈلتا ہی 100 کا ہے، ایسا نہیں ہوتا کہ وہ 50 کا بنے پھر 75 کا ہو پھر 80 کا ہو پھر 100 کا ہو۔ سیم لائف ہے، نبی پیدا ہی نبی ہوتا ہے۔ وہ کوشش کر کے ریاضات مجاہدات عبادات کر کے نبی نہیں بنتا، اور اسے بھی پتا ہوتا ہے کہ وہ نبی ہے، کیونکہ اللہ ہمیشہ رسول کا لفظ استعمال کرتا ہے، اور رسول کا مطلب ہوتا ہے بھیجا ہوا۔ بھیجا ہوا وہ ہوتا ہے جو ایک جگہ جس کی ڈیوٹی لگی ہوتی ہے پھر وہاں سے اس کو دوسری جگہ ٹرانسفر کر دیا جاتا ہے۔ تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ ان قریب آپ پر وہ وقت آنے والا ہے کہ جب آپ نے اپنی نبوت کا اظہار کرنا ہے۔ آپ کو نبوت دی نہیں جائے گی، وہ آپ لے کے آئے ہیں، آپ اپنی نبوت کا اظہار کریں گے، اور یہ ایک بہت ہی مشکل قول ہوگا۔ جب آپ اظہار کریں گے اور لوگ اس کا انکار کریں گے تو دنیا میں اس سے بھی سچی کوئی بات ہوگی کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، اور اس بات کو جھٹلانے والے جب اس کو جھٹلائیں گے تو ظاہر ہے کہ یہ بات پھر بوجھ بنائے گی۔ تو یہ رات کا جاگنا اور اپنے رب کے ساتھ ایک کنیکشن میں رہنا،
وہ قوت عطا کرے گا جس کے ساتھ آپ اس بوجھ کو اٹھا لیں گے. اور اگلی آیت یہی بتا رہی ہے آپ کو. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. اور رات کا جاگنا ان ناشئۃ اللیل و اشد، اور رات کا جاگنا یہ سخت ہی مشقت کی بات ہے، بوجھ لگتا ہے اس کا، لیکن یہی وہ وقت ہے جب بات بالکل سیدھی نکلتی ہے، یعنی اللہ اور بندے کے درمیان اس وقت کوئی پردہ نہیں ہوتا. تو یہ وہ وقت ہے کہ جس وقت میں بات کرنے والا بالکل اپنے رب کے ساتھ ڈائریکٹ ہوتا ہے. إنا لك في النهار سبحا طويلا. اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم لگا فی النہار، آپ کے لیے دن میں سبحا طویلا اور بھی بہت ساری مصروفیات ہیں. یعنی یہ کہا جا رہا ہے کہ رات میں تھوڑا آرام کریں کیونکہ آپ کو دن میں بھی بہت سا کام کرنا ہے. واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. یہ بات اور خوبصورت ہے. بس خود اسم رب کا، اور بس اپنے رب ہی کا ذکر کرتے رہیے. وتبتل الیہ تبتیلا، سب سے ٹوٹ کر اسی کے ہو رہی ہے. اگر اس کو اس معنی میں لیا جائے تو یہ رہبانیت کی طرف جاتا ہے. سب کو سب سے ٹوٹ جائیں اور اللہ سے ٹوٹ جائیں تو یہ تو ہمارا مذہب تو اس کی اجازت نہیں دیتا نا. اس بات کا مطلب کیا ہے؟ اس کو پنجابی میں کہتے ہیں کہ ہاتھ کار وال دل یار وال، یعنی آپ دن میں بھلے بھلے شمار کاموں میں مصروف رہیں سبن طویلا، لیکن ان کاموں میں ایک لمحے کے لیے بھی اپنے رب کی یاد سے غافل نہ ہو. اللہ سے جڑنے کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ باقی سب سے ٹوٹا جائے. اصل میں بندوں سے جڑنا ہی اللہ سے جڑنا ہوتا ہے، لیکن بندوں سے اپنے مفاد کے لیے نہ جڑیں کہ اس سے مجھے فلاں نفع اور اس سے مجھے فلاں نفع. بندوں کو نفع دینے کے لیے بندوں سے جڑیں، بندوں سے نفع لینے کے لیے نہیں، اور اللہ کے لیے جڑیں، اپنی ذات کے لیے نہیں. یہ ہے وتبتل الیہ تبتیلا. سبحان اللہ العظیم. سچ فرمایا ہے اللہ نے جس کا قول بلند و بالا ہے. جی جب آدم علیہ السلام زمین پر آئے نا تو ظاہر ہے کہ زمین پر سب سے بڑی جو انہیں تکلیف تھی وہ اللہ کے قرب سے دوری تھی. باقی چیزیں تو بہت سارے جتنے زمین پر پھل ہیں اللہ نے ان کے بیج دے کے بھیجے، اوزار دے کے بھیجے، جانور اتارے، ہر چیز جس کی دنیا کی زندگی میں ضرورت تھی وہ اللہ نے آدم کو دے کے بھیجی تھی. ایک تو یہ جدائی تھی کہ اللہ سے دور ہو گئے تھے، اور ایک یہ جدائی تھی کہ ماں حوا ان سے دور ہو گئی تھی، تنہائی تھی اور وحشت تھی. جب اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول فرمائی اور فرشتوں کو اتارا اور انہوں نے آدم علیہ السلام کو آ کر بشارت دی تو کہا میں تو اپنے پروردگار کی عبادت کو بہت اس سے اپنے آپ کو علیحدہ محسوس کرتا ہوں. تب اللہ کے حکم سے زمین پر پہلی بار کعبہ بنایا گیا تھا. یہ فرشتوں نے بنایا تھا، اور عین عرش پر جہاں عین بیت المعمور ہے، یہ بیت المعمور وہ آپ سمجھے فرشتوں کا خانہ کعبہ ہے. اس کے گرد ہمیشہ فرشتے طواف کرتے رہتے ہیں، اور زمین پر آنے سے پہلے آدم بھی اسی کا طواف کرتے تھے، اور زمین پر آ کر وہ اس عبادت کو مس کیا کرتے تھے. یہ بیت المعمور بھی حضرت آدم کے لیے پہلی مرتبہ تعمیر کیا گیا تھا، اور یہ تب سے موجود ہے. شکل اس کی ہر زمانے میں تبدیل ہوتی رہی، کبھی کیسی کبھی کیسی، کبھی اونچی کبھی نیچی، لیکن نکان یہ اس وقت ہی تھا. میں مکے جا کے کی کرنا میرا رب مکے وچ نہیں رہنا. میں جتھے اونوں یاد کراں، میں جتھے یاد کراں
के की करना मेरा रब मके विच नहीं रहता नी मैं मके जाके की करना मेरा रब मके विच नहीं रहता आए बाहिर सब खामोशी हो और अंदर टाका जुड़ जाए अंदर वाले रस्तों से मैं आका जी तक जा पहुंचूं अंदर वाले रस्तों से मैं आका जी तक जा पहुंचूं देख लो उनको जी भर के फिर सांस का पंछी उड़ जाए सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मदिन सल्ले अला शफीना सल्ले अला उम्र के इस हिस्से में जो दुआ हम बहुत कसरत से मांगते हैं वो ये है कि अल्लाह ताला हमारी औलादों को भी हिदायत का रास्ता अता फरमाए और जो कुछ उसने दूध की बरकत से हमें अता किया है वो अल्लाह हमारी नस्लों को भी उठाने की तौफीक अता फरमाए। अब ये एक मुश्किल बात है, लोग समझते हैं कि शायद ये जो अल्लाह की मोहब्बत होती है या हुजूर का क़ुर्ब होता है ये भी कोई नस्ल दर नस्ल विरासत में मुंतकिल होने वाली चीज़ है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये तो जितना गुड़ डालो उतना मीठा होने वाली बात है। कभी कभी बाप का दामन खाली होता है और बेटा निहाल हुआ होता है और कभी कभी बाप के पास खजाने होते हैं और बेटे के दोनों हाथ खाली होते हैं। हमारी बदनसीबी है कि जैसे हमने पीली मुरीदी को भी एक सेटअप बना लिया कि अगर बाप पी रहे तो बेटा भी पी ही होगा। ऐसा होता लिटरली नहीं है। आप कभी भी दुनिया में किसी डॉक्टर के बेटे के पास इसलिए नहीं जाते कि उसका बाप डॉक्टर है, बल्कि आप उसकी क्वालिफिकेशन चेक करते हैं। अगर वो इस काबिल है तो आप जाएंगे, नहीं है तो 1000 करे पड़े। पता नहीं दीन के मामले में हम ऐसी बात क्यों नहीं समझते कि ये देखा जाना चाहिए कि जिस शख्स को मसनद पे बिठाया जाता है क्या वो इस पे बैठने के लायक है कि नहीं। अकीदत को अंधा नहीं होना चाहिए, अकीदत की 4 आंखें होनी चाहिए, क्योंकि ये दुनिया का नहीं दीन का मामला है। मगर इस मामले में हम सारे के सारे जो बोलता है वो फिर गुस्ताख हो जाता है और उसमें फतवा लग जाता है कि इसका सर कलम कर दिया जाए। हालांकि ये गुस्ताखी नहीं है, ये सच्चाई है। हजरत दाऊद ने अल्लाह से कहा था कि या अल्लाह मेरे बेटे को भी वही देना जो तूने मुझे दिया। तो अल्लाह ने ये तो नहीं कहा था कि दाऊद तू मेरा लाडला नबी है तो मैं दे दूंगा। अल्लाह ने कहा था दाऊद उनसे कहे वो भी मुझसे ऐसी मोहब्बत करें जैसे तू करता है। भाई नबी के बेटे के लिए छूट नहीं है तो फिर किसी के लिए कैसे हो सकती है। अल्लाह ने जो हम में से किसी को भी अता फरमाया है इसमें उसका खुलूस, उसकी मेहनत, उसकी लगन, उसकी रातों का जागना, उसकी ज़बान का हक़, अल्लाह के जिक्र में मशगूल रहना, उसका गुनाहों से बचना, ये सब उसकी पर्सनल चीज़ें हैं। उसने मेहनत की है, काम किया है, फिर अल्लाह ने उसे कुछ जगह दिया है। तो ज़ाहिर औलाद अगर ऐसा करेगी तो पाएगी और नहीं करेगी तो गुस्सा उठाएगी। तो ये दुआ हम बहुत शिद्दत कसरत से करते हैं। मेरी उम्र की हर औरत यही दुआ करती है कि अल्लाह तू हमारे बच्चों को वो रातें और आसानियाँ नसीब फरमा जो तुमने अपने और अपने महबूब की जिक्र की बरकत से हमें अता फरमा। लेकिन ये भी एक तल्ख हकीकत है कि आप उम्र के खास हिस्से तक पहुँचने से पहले बातों को समझते बिल्कुल नहीं समझते। आप जो मर्जी करिए, खुद हम भी ऐसे थे। हमें भी जब समझाया जाता था तो हमारे भी 101 सवाल होते थे, बच्चों के भी हैं। हमारा वक्त अच्छा था, मीडिया नहीं था, बहुत सारे शुबू को शुबात उलझावे हमारे सामने आते ही नहीं थे जो हम उलझते।
ہمارے بچوں کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کے پاس سیل فونز ہیں اور ہر چیز ان کی انگلی کے نیچے ہے، اور ہر کسی کے پاس اپنی بات کے لیے کوئی نہ کوئی دلیل موجود ہے، اور آپ سب کی دلیلیں سننے لگیں تو آپ بالکل مخلوط الحواس ہو جائیں، آپ کو سمجھ ہی نہ آئے کہ پاؤں کہاں رکھنا ہے اور کہاں نہیں رکھنا۔ ایسے میں دعا واحد اختیار ہوتی ہے، بس یہ دعا کریں کہ اللہ بچہ کسی غلط کے ہاتھ نہ چڑھ جائے، کسی برے کے راستے پہ نہ چل پڑے، بس اسے ہدایت والے راستے کو مسافر کرنا۔ ہمارے کوئی جاننے والے تھے، وہ پاکستان سے باہر شفٹ ہوئے بچوں کی اسٹڈی کے سلسلے میں تھے، اچھا خاصے اسٹرکٹ تھے، مذہبی کرانا تھا بچوں کو، انہوں نے اچھا کنٹرول میں رکھا ہوا تھا۔ تو بیٹی کی کوئی غالباً کوئی گیٹ ٹوگیدر تھی اور اس کو پرمیشن نہیں مل رہی تھی جانے کی، بڑی مشکل سے کوئی کسی کلوز فرینڈ کا کوئی الوداعی ڈنر تھا، اس میں جانا تھا، بہت مشکل سے اس نے پرمیشن لی۔ مسئلہ یہ تھا کہ رہائش ان کی جو ہے وہ اچھی خاصی اس جگہ سے دور تھی جہاں پر یہ ڈنر ارینج کیا گیا تھا، اور واپسی کے لیے علاوہ وہ جو ان کی ٹرینز ہوتی ہیں انڈر گراؤنڈ ٹرینز جو ہوتی ہیں اس کے سوا کوئی راستہ تھا نہیں۔ اس لڑکی نے کہا، اس نے بتایا کہ میں نے سوچا کہ میں جو ہوں بس 9 بجے ہر صورت میں نکل آؤں گی، 9 بجے انہیں ٹرین پکڑوں گی تو بس آرام سے گھر پہنچ جاؤں گی۔ کہتی وہ پارٹی میں گئی پھر دوستوں کے بیچ میں مجھے بالکل ٹائم کا خیال ہی نہیں رہا، گھڑی دیکھی تو 11 بجا رہی تھی، تو میری جان نکل گئی کہ جو یہ انڈر گراؤنڈ ٹرینس ہوتی ہیں، یہ تو بلٹ ٹرینس جن کو بولتے ہیں، ان کے جو اسٹیشنز ہوتے ہیں یہ عموماً رات 9 بجے کے بعد بالکل سناٹے میں آ جاتے ہیں، خالی ہوتے ہیں، موسٹلی پیسنجرز نہیں ہوتے، اور ایسے میں پھر ان اسٹیشنز پر ریٹ بھی ہوتے تھے اور چوریاں چکاریاں ڈاکے ہوئی۔ کہتی ہے میں نے سوچا بس سے جاؤں، لیکن وہ اس سے بڑا خطرہ تھا کہ ٹائم بہت لگنا تھا۔ پھر کہتی ہے میں نے اللہ کا نام لیا اور میں چل پڑی، ٹرین اسٹیشن کی طرف پہنچی، تو جب اندر داخل ہوئی اپنے نمبر والے گیٹ سے اندر داخل ہوئی تو میری روح ہی فنا ہو گئی۔ وہاں واقعی ایک جانور نما انسان پہلے سے موجود بیٹھا تھا، اور میں اس جگہ پر اکیلی تھی۔ تو عورتوں کو اللہ نے ایک حصی عطا فرمائی ہے، تو ان کو فوراً سمجھ آ جاتی ہے کہ خطرہ ہو سکتا ہے۔ کہتی میری سب کچھ بھول، اس خوف میں مجھے صرف درود شریف یاد آیا، وہی میں نے بیٹے زبان بس کر لیا اور میں اس کو پڑھتی رہی۔ کہتی 3 منٹ لگے ہوں گے، ٹرین آ گئی، میں اس میں بیٹھ گئی اور اپنے اسٹیشن جا کے اپنے گھر پہنچ گئی خیریت سے۔ میں نے شکر کیا کہ اللہ نے مجھے بچا لیا۔ صبح کہتے سے وہ کیونکہ اخبار سے آنے پڑا تھا، دیکھا تو اسی جگہ پر جہاں سے میں ٹرین میں بیٹھی تھی، وہاں کسی لڑکی کو رات کو کسی نے اس کو ریپ بھی کیا اور اس کو قتل بھی کر دیا۔ مجرم جو تھا وہ پکڑا گیا تھا، جیل میں تھا۔ کسی نہ کسی طرح کہتی مجھے بڑی کیوریوسٹی ہوئی کیونکہ بندہ وہی تھا جسے میں نے بیٹھے دیکھا تھا، تو کوئی لنک سے اس تک پہنچی، اس نے پوچھا کہ میں بھی اسی اسٹیشن پر آئی تھی اور اس سے پچھلی اگلی والی ٹرین میں نکلی تھی، تم ہی یہاں بیٹھے ہوئے تھے، میں کیسے بچ گئی؟ اس نے کہا تمہارے پیچھے 2 بڑے صحت مند نوجوان تمہارے گارڈز کھڑے تھے، میں تو تمہاری طرف دیکھنے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا، تمہیں کیسے ہاتھ لگا؟ تو گارڈز کہاں سے آئے گا؟ آپ کو اچھی طرح معلوم ہوگا۔ مجھے زندگی میں ہر ایک قدم، مجھے زندگی میں ہر ایک قدم تو نے ہر طرف سے نبھا لیا، تیری ذات پر جو یقین تھا وہ یقین نہیں میرا دین تھا، تیری ذات پر جو یقین تھا وہ یقین
امام بصیری علیہ رحمہ مشہور ہونے سے پہلے اور حضور علیہ السلام کی کا قصیدہ پاک لکھنے سے پہلے جب عالم جوانی میں تھے تو یہ بہت بڑے شاعر تھے اور یہ بادشاہوں کو قصیدہ لکھا کرتے تھے. اور آپ کو معلوم ہے کہ دنیا کے بادشاہوں کے قصیدے لکھے جائیں اور ان کے دربار میں جایا جائے تو وہ کچھ نہ کچھ انعام خوش ہو کر دیتے ہیں. ان کی بھی بادشاہ کے دربار کی نوکری تھی اور یہ بادشاہ کو قصیدہ لکھتے تھے اور بادشاہ کو نام و اکرام دیا کرتا تھا. اس طرح سے مشہور تھے. پھر اللہ تعالیٰ جب کسی کو اپنی طرف کھینچنا چاہتا ہے نا، حضور کے راستے میں چلانا چاہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو مصیبت کی رسی سے باندھ کر اپنی طرف کھینچ لیتا ہے، کیونکہ آسانی میں کوئی اللہ کی طرف جانا گوارا نہیں کرتا. جب مشکل پڑتی ہے تو لوگ راتوں کو بھی جاگ لیتے ہیں، نفل بھی پڑھ لیتے ہیں، وظیفے بھی کر لیتے ہیں، دعائیں بھی مانگ لیتے ہیں، اور جب آسانی آتی ہے تو پھر پاؤں پھیلا کے سو جاتے ہیں. جب دعا قبول ہو جاتی ہے تو پھر ہوگی. ہونا تو یہ چاہیے کہ اگر آپ نے 10 سال سے دعا مانگی ہے تو 10 سال اس کا شکرانہ ادا کریں تاکہ وہ نعمت قائم رہے. لیکن ہم ایسا نہیں کرتے، بس جب مل جاتی ہے تو پھر لاپرواہ ہو جاتے ہیں. تو وہ نعمت یا تو ہمیشہ نہیں رہتی ہے یا اپنی تمام جزیات کے ساتھ نہیں رہتی، کچھ نہ کچھ اس میں سے ضرور ضائع ہو جاتا ہے. تو یہ امام بصیری علیہ رحمہ امام بصیری ہونے سے پہلے ان کا جو بھی نام تھا تو یہ بادشاہوں کے قصیدے لکھتے تھے، کمائی کرتے تھے اور زندگی اچھی گزارتے تھے. پھر اللہ کے کرنے سے ایسا ہوا کہ وہ فالج پڑ گیا، اور جب فالج پڑ گیا تو آپ کو پتہ ہے دنیا تو دوڑنے والوں کے ساتھ دوڑتی ہے اور جو کھڑا ہو جاتا ہے اس کو چھوڑ کے آگے نکل جاتی ہے. تو یہ بھی بستر پر آ گئے. 1 2 3 4 5 10 14 سال گزر گئے اور امام بصیری بستر پر ہی تھے. ایک دن بھی رہنا مشکل ہے. نہ کوئی سبب بنتا تھا، نہ کوئی وسائل ہوتے تھے کہ کوئی مشکل آسان ہو. اس قسم پرسی کے عالم میں اپنے آپ سے کہا کہ میں نے بھی اپنی زندگی کہاں ضائع کی. ساری زندگی جن کی جھوٹی تعریفیں کرتا رہا، انہوں نے کبھی جھوٹے منہ آ کے پوچھا ہی نہیں کہ کہاں گیا جو ہمارے آسمان زمین کے قلابے ملاتا تھا اور کیا کچھ ہمیں بناتا تھا. تو پھر خیال آیا کہ ان کی شان میں لکھوں جو ہمیشہ نبھاتے ہیں اور جن کی شان کو جتنا بھی بیان کر دیا جائے اس کا حق ادا کیا ہی نہیں جا سکتا. پھر امام بصیری نے یہ قصیدہ بدر شریف لکھا اور پھر وہ جب لکھا، اور یہ نہیں کہ یہ پہلا قصیدہ تھا، اس سے پہلے بھی لکھتے رہے، لیکن جب قبول ہونے کا وقت آیا تو بس قصیدہ بدر جو ہے وہ مشہور ہو گیا. انہوں نے دیکھا وہ قصیدہ انہوں نے لکھا جس میں انہوں نے لکھ کر پڑھ کر حضور کی بارگاہ میں استعانت کی اس سے، یعنی اس کے وسیلے سے کہا کہ اللہ کے رسول میری طرف نگاہ فرمائیے. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواب میں تشریف لائے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بصیری کو اپنی چادر عطا فرمائی اور ان کے اس فالج زدہ جسم پر ہاتھ پھیرا جس سے وہ ایسے ہو گئے گویا وہ کبھی بیمار تھے ہی نہیں. اور یہ سب کچھ امام بصیری تو خواب میں دیکھ رہے تھے لیکن رسول اللہ حقیقت میں فرما رہے تھے، کیونکہ حضور جب کسی کے خواب میں آتے ہیں تو حضور خواب نہیں بولتے، حضور حقیقت ہوتے ہیں. دیکھنے والا خواب میں ہوتا ہے لیکن نبی کریم خواب نہیں ہوتے، آپ حقیقت میں تشریف لاتے ہیں. تو جب ان کی آنکھ کھلی اور انہوں نے ظاہر ہے سب سے پہلے انسان کی فطرت ہے وہ پہلے تو ہکا پکا ہوتا ہے کہ میں نے دیکھا کیا ہے. اس کے بعد انہوں نے ٹیسٹ کے طور پر جب اپنی ٹانگ موڑی ہوگی یا اپنی انگلی ہلائی ہوگی اور وہ ہلی ہوگی تو پھر آپ اندازہ کر سکتے ہیں 14 سال کے بعد وہ کیسی راحت تھی جو ان کو میسر آئی ہوگی. اور پھر وہ صبح اٹھے ہوں گے تو وہ صبح ان کی زندگی کیسی صبح ہوگی کہ انہیں قبول کر لیا گیا تھا. یاد رکھیے گا مشہور بہت چیزیں ہوتی ہیں لیکن مشہور چیزیں ہمیشہ باقی نہیں رہتی. بڑے بڑے مشہور لوگ آئے، بہت مشہور کلام تھے اپنے زمانے میں، ہٹ نہیں بلکہ سپر ہٹ رہے، پھر وقت ان کو کھا گیا. ہاں جو چیزیں مقبول ہو جاتی ہیں وہ کبھی ختم نہیں ہوتی، ہمیشہ باقی رہتی ہیں اور ہر زمانے میں ان کی گونج بڑھتی رہتی ہے. جو چیز بارگاہ رسالت مآب میں مقبول ہو جاتی ہے بس سمجھیں کہ وہ زمین اور زمان کی قید سے آزاد کر دی جاتی ہے. نہ صحیح جواب ملے سب کو یا سنی تو سب کی جاتی ہے، کچھ دیر اگرچہ لگتی ہے پر باری سب کی آتی ہے. نہ صحیح جواب ملے سب کو یا سنی تو سب کی جاتی ہے.
देर अगरचे लगती है पर बारी सबकी आती है। कुछ देर अगरचे लगती है पर बारी सबकी आती है। जरा हौसला रख और अदब में रह है मुआमला ज़ेरे और अभी। जरा हौसला रख और अदब में रह है मुआमला ज़ेरे और अभी। जल्दी ना मचा बेसब्र ना हो, जल्दी ना मचा बेसब्र ना हो, बेसब्री मार गिराती है। कुछ देर अगरचे लगती है पर बारी सबकी आती है। कुछ देर अगरचे लगती है पर बारी सबकी आती है। ये राज भी किसने जाना है, यहाँ आ जाना ही पाना है। ये राज भी किसने जाना है, यहाँ आ जाना ही पाना है। जिसे देना हो बस उसको ही, जिसे देना हो बस उसको ही किस्मत इस राह चलाती है। जिसे देना हो बस उसको ही किस्मत इस राह चलाती है। कुछ देर अगरचे लगती है पर बारी सबकी आती है। दिल चाहता है कि भर जाए तो अपना बर्तन खाली रख कर, चाहता है कि भर जाए तो अपना बर्तन खाली रख। खाली पे सुराही झुकती है, खाली पे सुराही झुकती है। खाली की प्यास बुझाती है, खाली पे सुराही झुकती है। खाली की प्यास बुझाती है। न सही जवाब मिले सबको या सुनी तो सबकी जाती है। कुछ देर अगरचे लगती है पर बारी सबकी आती है। कुछ देर अगरचे लगती है पर बारी सबकी आती है। मैं रुलदी सां तूं चाया सी, तू ही मेरा मान लाया सी। तेरे बाज तबीबा कौन मेरा
तबीबा कौन मेरा तेरे बाज तबीबा कौन मेरा। जो बच्चा बीमार होता है, माँ से को सेहतमंदों की फिक्र नहीं होती, बीमार भी उसकी हर वक्त जान अटकी रहती है कि ये इसे कुछ हो ना जाए। तो अल्लाह नसीब करे बीमार भी हम ऐसे हों कि हमें हुजूर की निगाह रहमत नसीब हो जाए, और जब एक बार हो तो फिर कभी भी हम इससे महरूम ना किए जाएं। जिंदगी में बहुत मज़े होते हैं, हर चीज़ की अपनी एक लज्जत होती है। अपनी मर्जी का खाना खाने की एक लज्जत है, औलाद की खुशियों की अलग लज्जत होती है, अपने ज़ाती घर की अलग लज्जत होती है, अपने शौहर की तवज्जो की एक अलग लज्जत होती है, माँ बाप बहन भाई रिश्तेदार सहेलियाँ कामयाबियाँ खूबसूरतियाँ, हर चीज़ का मज़ा है। लेकिन जो मज़ा हुजूर की निगाह का है दुनिया में किसी चीज़ का, एक बार वो देखें, एक ही बार देखें, लेकिन वो एक बार देख लेना और दिल को उस नज़र का पता लग जाए कि वो देखते हैं, तो फिर दुनिया इधर से उधर हो जाएगा। बंदा कहता है इस निगाह के दायरे से बंदा बाहर ना निकले। अल्लाह ताला नसीब करे और अल्लाह ताला संभालने की तौफीक अता फरमाए। आप करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि तेरे जिया में कोई न किधरे, मेरे जय तेन लखा हजार, तेरे जिया में कोई न किधरे, मेरे जय तेनू लखा हजार, बाज मेरे तेनू कमी न कोई, तेरे बाजों मैं बेकार। ते तेरा वेद पकावन वाले खैरी उतरन दरिया पार, छड़ के पल्ला तेरा सोहणिया, डुब गए कितने अद विचकार। ते मार किसे नू अमल ते होसी, फजल ते तालिब ने बदकार, साडे पल्ले होर ते कुछ नहीं, असी हाँ तेरे खिदमतकार। मार किसे नू अमल ते होसी, फजल ते तालिब ने बदकार, साडे पल्ले होर ते कुछ नहीं, असी हाँ तेरे खिदमतकार। ते दिल नू खौफ जुदाई वाला, जानदा है जे अपने कार, सोहणिया मैनू पल्ला देवी, आवां जद तेरे दरबार। ते दोए दहां जहां दी लोड़ नहीं कोई, दर तेरा मैनू दरकार। खाक ते हो या खाक दे अंदर, मिले मदीने बिच घर बार। तेरे जिया मैनू कोई ना किधरे, मेरे जय तेनू लखा हजार, बाज मेरे तेनू कमी न कोई, तेरे बाजों मैं बेकार। तेरा प्यार मैं आका लब दे फेरा, तेरा प्यार मैं आका लब दे फेरा, तेरे नाम दी माला जप दे फेरा, तेरा प्यार में आका लब दे फेरा, तेरा प्यार में आका लब दे फेरा, तेरे नाम दी माला जप दे फेरा, तेरा प्यार में आका लब दे फेरा। तेरे जया मैनू कोई न किधरे, मेरे जय तेनू लखा हजार, तेरे जया मैनू कोई न किधरे, मेरे जय तेनू लखा हजार, बाज मेरे तेनू कमी ना कोई, बाज मेरे तेनू कमी ना कोई,
बेकार तेरा प्यार में आका लब दिखेरा तेरा प्यार में आका लब दिखेरा तेरा विरद पकावन वाले खैरी उतरन दरिया पार तेरा विरद पकावन वाले खैरी उतरन दरिया पार छड़ के पल्ला तेरा सोनिया छड़ के पल्ला तेरा सोनिया डूब गए कितने अब विचकार तेरा प्यार में आका लब दिखेरा तेरा प्यार में आका लब दिखेरा तेरे नाम दिमाला जप दिखेरा तेरा प्यार में आका लब दिखेरा लोला बेकमाले कशफ दूजा बेजमाले आसोना जमीओ फिसाले सल्लो अलैहि वालिहि वाला वल्ला बेकमालिहि। ये जो वली होते हैं जब इन पर फतूहात का दरवाज़ा खुलता है ना, फिर इनसे करामात ज़ाहिर होती है। और करामत वो होती है जिसको अक्लन तस्लीम नहीं किया जा सकता, लेकिन वो हो जाती है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी जब अजमेर शरीफ तशरीफ ले गए थे, आप अगर ज़रा भी दिलचस्पी रखते हो तारीख से तो आपको मालूम होगा कि अजमेर के पहाड़ों में बहुत बड़ा तालाब था, अना सागर के नाम से था वो। और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी उस तालाब के पानी से वुज़ू फरमाते थे, नमाज अदा करने के लिए, ज़रूरियात के लिए इस्तेमाल करते थे। तो आपको पता नहीं हिंदू छूट छाट पे बिलीव करते हैं ना, इनका मजहब ऐसा है। किसी ने जाके बता दिया, पृथ्वीराज चौहान के दरबार में जाके बताया कि ये कोई मुसलमान आया फ़कीर और वो हमारे सागर से पानी लेता है और वुज़ू करता है और वहाँ इस्तेमाल करता है पानी। उसने फ़ौरन फौजी भेजे, उनको कहा कि आराम से मना करो, अगर ना माने तो सख्ती करना, इसको रोक देना। ख्वाजा साहब ने कहा मखलूक खुदा इस्तेमाल करती है, परिंदे चरिंदे भी पीते हैं तो हम तो इंसान हैं, अगर लेते हैं तो क्या, मगर वो किधर मानते थे, उनका मसला और था। जब उन्होंने बहुत सख्ती की तो ख्वाजा साहब ने कहा अच्छा बस एक प्याला पानी का भरने की इजाजत दो। तो वो हंस पड़े, उन्होंने कहा जा क्या याद करेगा भर ले। ख्वाजा साहब खुद भी नहीं गए, आपने अपने खादिम से कहा जाओ एक प्याला पानी निकाल के ले आओ। खादिम गया और पानी निकाल के ले आया। जब खादिम प्याला भर के पानी वापस पलटा तो साथ ही अना सागर सूखना शुरू हो गया, और जब तक वो वापस ख्वाजा साहब की झोंपड़ी तक आता अना सागर सूख चुका था, खुश्क हो गया। अब अजमेर के पहाड़ों में वो पानी का एक बहुत बड़ा सोर्स था। सिर्फ बादशाह नहीं बल्कि पूरा अजमेर शहर उस वक्त जितना भी था वो उसका ही पानी इस्तेमाल करता था। जाहिर जब अना सागर खुश्क हुआ, नीचे कुओं के ज़ेर ज़मीन पानी की सतह कम हो गई, घर में कुएं सूखना शुरू हो गए, एक आहो बुका पड़ गई, क्या हो गया। ये देखें अल्लाह ताला जब किसी को मशहूर करना चाहता है ना तो अल्लाह उसके मुखालिफ पैदा करता है। दोस्त बात नहीं फैलाते, बात हमेशा दुश्मन फैलाते। तो अब अभी तो ख्वाजा साहब एक कुटिया में रह रहे थे, जो आता जाता था उसे पता चलता था। जब अना सागर सूखा तो पूरे अजमेर को पता चल गया कि कोई मुसलमान फकीर है जिसको मना किया था पानी लेने से, तो सागर सूख गया। अब वही बादशाह जिसने बड़े करोफर से फौज का दस्ता भेजा था, फिर उसने माजरती लोग दूध भेजे और कहा कि उस फकीर से माजरत करो और उसको बोलो कि हमारा सागर वापस करे। तो ख्वाजा साहब ने वही पानी का प्याला जो निकाला था खादिम से कहा जाओ इसको वापस फेर आओ।
ہم جب اجمیر گئے تو میں بھی سمجھتی تھی، ساگر سے میرے ذہن میں بھی ایک تالاب آتا تھا، جیسے مسجدوں میں، جیسے بادشاہی مسجد میں بنے ہیں نا، میرے بھی خیال میں وہ اتنی کوئی چیز تھی۔ جب ہم اجمیر گئے اور ہم نے کھڑے ہو کے انا ساگر دیکھا تو باخدا وہ راول ڈیم سے زیادہ بڑی چیز تھی۔ تو خواجہ صاحب نے کیا کیا تھا، ہر چیز کی ایک روح ہوتی ہے، خواجہ صاحب نے انا ساگر کی روح اس پیالے میں نکلوا لی تھی۔ روح نکل جاتی ہے تو ہر شے مردہ ہو جاتی ہے۔ سو کیا تھا، یہ ولی کی کرامت ہوتی ہے، جس تک عقل نہیں پہنچتی اور عقل اس کو جسٹیفائی نہیں کرتی، اور عقل اگر جسٹیفائی کر لے تو پھر وہ کرامت کہاں رہے۔ منگتے تمہارے خواجہ بھر دیجئے دامن مرادوں سے ہمارے خواجہ، منگتوں کی رکھ لے لاج کر دے سب مرادیں پوری، منگتوں کی رکھ لے لاج کر دے سب مرادیں پوری، منگتوں کی رکھ لے لاج کر دے سب مرادیں پوری، منگتوں کی رکھ لے لاج کر دے سب مرادیں پوری، دامن پسارے آ گئے تیرے دوارے خواجہ، دامن پسارے آ گئے تیرے دوارے خواجہ، میرے خواجہ پیا، میرے خواجہ پیا، میرے خواجہ پیا، میرے خواجہ پیا، خیرات لینے آ گئے منگتے تمہارے خواجہ، مایوس جاتا ہی نہیں کوئی تمہارے در سے، 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 ہم کو بھی دے حسنین کے سر کے اتارے خواجہ، ہم کو بھی دے حسنین کے سر کے اتارے خواجہ، میرے خواجہ پیا، میرے خواجہ پیا، میرے خواجہ پیا، میرے خواجہ پیا، خیرات لینے آ گئے منگتے تمہارے خواجہ، بھر دیجئے بھر دیجئے بھر دیجئے بھر دیجئے بھر دیجئے دامن مرادوں سے ہمارے خواجہ، بھر دیجئے دامن مرادوں سے ہمارے خواجہ، آر ہے ذکر حضور کا گویا بہار ہے، جو مسکرا دیے۔ یہ خوبصورت میلاد جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ بحریہ ٹاؤن فیز 7 میں کرن اسد کے گھر سجنے والی نہایت خوبصورت محفل ہے، اور بتانا آپ کو یہ تھا کہ جو عطائے حبیب آپ لکھا ہوا دیکھ رہے ہیں، ہم کثرت سے درود پاک کی محافل کرانے والے لوگوں نے اپنے گھروں کے باہر جو نیم پلیٹس لگا رکھی ہیں وہ عطائے حبیب ہی کی ہیں، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا گھر جو اللہ نے ہمیں نصیب کیا ہے وہ برکت ہے رسول اللہ کے ورد ذکر کی، درود پاک کی۔ اور دوسری چیز جو آپ کو بتانی ہے وہ یہ ہے کہ یہ کارڈز جو انہوں نے بنائے ہیں ہدیے کے، یہ جو میری 17 بک کا پبلش ہوئی ہے مشکبار نور کے نام سے، اس کے انہوں نے ٹائٹل اور بیک پیج کو کمپیوٹر سے نکلوایا ہوا ہے، اور اس کے اوپر انہوں نے یہ سارا ہدیہ یہاں لکھا ہوا ہے۔ تو بس ابھی ہدیہ ہے، پھر دعا ہے، اور پھر سلام اور اس خوبصورت محفل کا اختتام۔ جن کا نام ہونے میری نعت سلام کہتی ہے، جن کی یادیں گلاب کی خوشبو
سلام کہتی ہیں میرے آقا کے سبز روزے کو جھک کے تکتا ہے آسمان کچھ یوں ایسا لگتا ہے ان کی شانوں پر ایسا لگتا ہے ان کی شانوں پر رب کی شان سلام کہتی ہیں جن کی یادیں گلاب کی خوشبو ان کو سانسیں سلام کہتی ہیں جھرنے بادل ہوائیں تیرے لیے گنگنائیں فضائیں تیرے لیے تیرے در کی سنہری صبحوں کو تیرے در کی سنہری صبحوں کو نوری شام سلام